اللہ نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں نہایت ہی گہری ہوں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں، اور توتی اکلھا کل حین باذن ربہا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہے، ہر ویلے پھل دیندا، ایک کدی کوئی سیکنڈ بھی نہیں گزریا پھل نہ دے، ایک کدی بھی نہیں گزریا۔ جی ابو عبیدہ بن جراح نو حضور نے امین الامت فرمایا نا، امین الامت ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح جدوں حضور دا کلمہ پڑھیا اس ویلے بھی انہیں پھل دیتا، تے جدوں پیو دی گردن کٹ کے کنوں نپ کے حضور کو پیو دا سر لے آئے پھل اس ویلے بھی دیتا، کیوں جی؟ ہاں پھل اس ویلے بھی دیتا۔ تے جدوں رسول اللہ تے دند قربان کر دیتے میدان احد، حضور نے انہیں پتھر ماریا، حضور نے لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی سی، خود مبارک۔ فتح مکہ والے دن صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایتھے تک اتاریا امامہ شریف، اتنا اتنی دیر صحابی آ گیا، انہوں نے کہا حضور ابن خطل جڑا وہ تو کعبے دے غلاف نہ لپٹ گیا، اجے حضور ادھا امامہ اتاریا سی۔ اس تو بعد پھر حضور نے نئے کپڑے پا کے پھر حضور داخل ہوئے مکے میں۔ وہ دن پھر حضور نے چاش دی نماز پڑھی حضرت ام ہانی دے گھر، مولا علی دی ہمشیرہ چچا زاد، اتھے حضور نے نماز پڑھی، وہ فرماندیاں حضور نے اتنی رکعتاں پڑھیاں اس دن، ایتھے تک حضور امامہ چکیا تے صحابی آ گیا، انہاں کہا حضور تسی فرمایا ابن خطل نو قتل کر دیو، او تے کعبے دے غلاف نہ جا کے لپٹ گیا، حضور نے ایتھے ہی امامہ جب نہ رکھیا تے نہ اتنا کیتا، ایتھے ہی روک کے حضور نے فرمایا اقتلوا، اس کو قتل کر دیا۔ حضور نے لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی سی، کیوں جی؟ تے انہاں وٹا مار دیتا رسول اللہ نو میدان احد، وہ جڑیاں کڑیاں سن لوہے دیاں وہ آپ دے جسم مبارک نال اینگ، یہ ساڑھے واسطے سی، اتھے گل ہو رہے ساری، ہاں یہ ساڑھے تعلیم امت واسطے سارا کچھ۔ حضور نے فرمایا تہاڈی دنیا، حضور نے فرمایا حبب الیہ دنیاکم، حضور نے فرمایا تہاڈی دنیا میں جو میرے لیے یہ چیز خوشبو محبوب بنا دی گئی، نماز میرے لیے تہاڈی دنیا، یہ معنی ہے حضور دی یہ دنیا نہیں، حضور دیاں شانہ وراء الورا، حضور دیاں شانہ وراء الورا، درمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین، این ہما یک لحظہ از اوقات اوست، یک تجلی از تجلیات اوست، ظاہر اشی جلوہ دل فروز باطنش از عارفاں پنہاں ہنوز۔ حضور دی شان وراء الورا ہے، ہاں حضور دی شان وراء الورا ہے، حضور دی شان وراء الورا ہے۔ حضور دی بات جدو آوے تو پھر گل مک گئی۔ حضرت خالد بن ولید نو رومی سپاہ سالار کہنے لگا او خالد اور یار دسو تے صحیح تواڈے نبی دی شان کی سی؟ آپ نے فرمایا ٹائم کوئی نہیں، دوسرے صحابہ نے کہا نہیں تسی دسو، میں سیف اللہ کول پوچھنا چاہتا، نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو، نہ لشکر ویکھ دیو نہ دریا ویکھ دیو نہ سمندر ویکھ دیو نہ ہتھیار ویکھ دیو، اور دسو یار جس نبی دا تسی ایک باری دیدار کر کے ایویں لگے پھر دیو جناب والہانہ انداز وچ، انہاں دی شان کی سی؟ آپ نے فرمایا سن المرسل علی قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ میں اس واسطے وضاحتاں کردا کہ سارے لوگوں کو سمجھ ہے کوئی نہیں، کار پاکاں راہ کیا ساز خود مگیر، جدوں وڈے دیاں گلاں ہون تو پھر اپنے تے کسے گل دا قیاس نہیں، بس ایتھے تک حضور دی مبارک کو لوہے دیاں جڑیاں کڑیاں سن وہ تھوڑی جیاں جسم دے نال اگیرے ہو گئیاں، ہن انج اتارن تے میرے آقا نو تکلیف ہوے، بظاہر انہاں سارے جہاناں دیاں تکلیفاں انہاں دی وجہ تو ختم ہونیاں۔ حضرت صدیق اکبر اگے آئے، وہ کہنے میں دند نال زور لا کے نہ پیچھے باہر کڈا، تے ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، انہوں نے کہا جناب ہمیشہ ہی سبقت لے جاندے ہو، کوئی سانو خدمت کرن دو، کوئی ساڈی بھی خدمت کرن دو۔ انہوں نے کہا میں زور لانا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے زور لایا، دند ٹوٹ گئے سامنے والے، خون جاری، ایک نکل گئی، دوسرے پاس زور لایا، سامنے والے دند ٹوٹ ہی گئے۔ تے ہن پھر بنیا کی؟ دند ہون نے تاں وی پھل دیندا، جب دند حضور تے قربان کر دیتے جان تے بہت وڈا پھل دیندا۔ ہاں جی یہ پھل دی مراد ہے کہ پھر وہ بڑی عظمت ود جاندی۔ صحابہ کہندے فکان ابو عبیدہ من احسن الناس حتما، ویسے سامنے والے دند نہ ہون نا تے بندے دا منہ ایویں ڈولی جہا لگدا، پنجابی ڈولی جہا، اے بڑا عجیب ہی لگنا، ہاں بالکل بندے سامنے والے دند نہ ہون۔ تے صحابہ کہندے ابو عبیدہ بن جراح دے دند آئے تے اتنے سونے نئے لگدے، جدوں حضور تے قربان کیتے تے ہور سونے ہو گئے۔ اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ،
اسی ادھر لے جانے کم کیوں جی اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اور ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد دند نہ ہون تے بندہ اور سونا ہو جائے کیوں جی جدو دند آئے تے اس ویلے بھی اسلام پھل دیتا جدو دند نئے تے اس ویلے بھی دیتا اسی حضور دیاں شاناں بیان کری تے پتہ نہیں انہاں نوں کوئی سمجھ نہیں آندی جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا تے صحابہ نوں جدو حضور دی یاد ستاندی گئی نا تے ابو عبیدہ بن جراح دے گھر چلے جاندے سن اور کہن سن یار ذرا ہس کے تے وکھاؤ جدو ابو عبیدہ بن جراح ہسدے سن پھر انہاں دے دند تے اے کوئی نہیں پھر انہاں نوں حضور دے میدان احد والا منظر یاد آ گیا صحابہ تے زندگی این گزاریاں اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اسی اے گل کرنے تے تو مڑ کے بنا دسو جی صحابہ کس طرح کر تے پھر کہندے نے اور کام ہی کوئی نہیں اور میں کہا تو پڑھیا روٹیاں واسطے تو ہاں اقبال تو پڑھیا علم روٹیاں واسطے ابو عبیدہ بن جراح بھی حضور کو پڑھیا کہ نہیں پڑھیا انہاں تے انج پڑھیا کہ حضور کولے جڑا حضور دا صحابہ صفہ دا مدرسہ سی نا اتنے فرماندے نے میں بعض دفعہ ایک دفعہ اتنی بڑی ڈاڈی بھوک لگی کہ میں دوپہر دے ٹائم باہر نکل گیا تو میں صدیق اکبر آئے تو میں انہوں کو مسکیناں نو روٹی کھوان دے بارے آیت جڑی ہے وَلَا جَحُدُّ وَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ اے بھائی میں انہوں کو پوچھا بھائی یہ تفسیر کے ہوئے صدیق اکبر نے سمجھا بھائی میں تو بھوک لگی ہوئی انہوں بھائی تفسیر بیان کر کے چلے گئے پھر حضرت عمر آئے میں انہوں کو پوچھا تھی ایس جڑا یہ مسکیناں نو ٹکر کھوان دی آیت ہے دی تفسیر کے ہوئے انہوں بھی تفسیر کر کے چلے گئے میں نو لگی ہوئی سی بھوک میں میرا ہاتھ پکڑن تے گھر لے جان روٹی کھوان کہنے اتنی دیر پھر رسول اللہ بار تشریف لے اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ کیوں جی اتنی دیر حضور کہنے حضور نے مسکرا کے فرمایا یا ابا ہرہ پیار نال ویسے تو ابو ہریرہ نے فرمایا یا ابا ہرہ فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ کہنے میں چلا گیا حضور میں نے اپنے گھر لے گئے گھر پوچھا کاشان اقدس کوئی گیش ہے کھان والی تو آواز آئی بھی کچھ بھی نہیں ایک پیالہ دودھ ہے تو کہنے حضور نے منگوا لیا اپنے کہنے میں پھر بڑا خوش ہوا کہ حضور میں نے فرمان کے پیو کہنے میں نے حضور نے فرمایا سارے وہ 70 جڑے طالب علم انہاں صحابہ صفہ انہاں سارے نو بلا کے لیاؤ کہنے میں کیا بھائی میں بھوک میں نے حضور لگی دل لئی تو میں ٹر پیا بھائی حضور نے فرمایا جائے کہنے میرا دل کہے پہ حضور میں نے ہی پلا دیں دے کہنے میں سارے نو صد کے لے آیا کہنے پھر میں کیا حضور میں نے پہلے فرمان کے بھائی تسی پیو میں نے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھ کے سارے نو پلاؤ کہنے میں ایک نو پلایا پھر دوسرے نو پھر 70 نو پلا کے فرمایا ہن تسی پیو کہنے حضور نے میں نے فرمایا پھر پیو پھر تیسری فرمایا پھر پیو کہنے پھر میں کیا حضور ہن تو بالکل ہتھے تے میں جناب نکو نک ہو گیا پھر آخر تے حضور نے خود پیتا اعلیٰ حضرت بریلوی پھر بولے تھے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ اور کیسا تھا وہ جام شیر کیوں جناب ابو ہریرہ اور کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا کیوں جی میں گل جڑی کرن لگا او حضور کو پڑھیا تے پڑھے بھی اس حالت فرماندے میں بھوک دی حالت مسجد نبی شریف دے دروازے ہوتے ڈے پاندے سی تے صحابہ میری گردن تے پیر رکھ دے سن بھائی نو مرگی ہے فرمایا میں مرگی نہیں سی ہوتی میں تو بھوک دی وجہ تو ڈانگا بعد پھر جدوں رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گئے تے ملازمت کیڑی کی تھی ویسے تو گورنر بھی بنے نا بحرین دے ملازمت کیڑی کی تھی اللہ سنو جی سانو کہندے جی تانوں اور گلاں کوئی نہیں آندیاں میں کہا سنو جی ابو ہریرہ تسی دسو تسی کیڑی روز تقریر کرنے ہو آپ سویرے نہ جدو صبح کرتے سن مدینہ پاک دے چوراہاں تے ایک دن اس چوک تے کھڑے ہو گئے اگے پھر سویرے چوک تے کھڑے ہو جاندے سن جیڑا بھی اج نبی بندہ آندا سی اودے کو پوچھدے سن کہ رسول اللہ دی زیارت کیتی ہے جو کہندے نہ کیتی تے فرماندے تہاڈا کام کوئی نہیں تسی جاؤ جیڑا کہندے نہیں کیتی انہاں کہا اسی کیتی جناب انہاں کہا اسی نہیں فرمایا اسی کیتی انہاں کہا پھر کی ویکھیا فرمایا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا حضور کے ابرو ایسے تھے حضور کے دندان مبارک ایسے تھے لبہائے مبارک ایسے تھے آپ کے رخسار ایسے تھے حضور مسکراتے ایسے تھے حضور چلتے ایسے تھے پھر آخر تے فرمانے سن میرے ماں باپ آپ تے قربان ہومن نہ جو کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا کیوں جی کیڑی معیشت ہوتے درست کر رہے ہوئے سویر اٹھ کے حضور دیاں شانہ دس دے سن اے آپ دی ڈیوٹی سی اے چوراہاں کھڑے ہو کے ایتھے کہندے جی
جلسہ نہیں ہو سکتا. کیوں جی؟ میں کہا ابو ہریرہ تو چوراج حضرت عمر تے کدی نہیں کہسی روز چوراج کھڑے ہو جاندے ہو اتنے مجمع لا لیندے ہو, تانوں پتہ نہیں ملک کا جو ٹریفک خراب ہو جاتی ہے. ہاں جی روزانہ حضرت ابو ہریرہ کم کی کرنے. لبیک یا رسول اللہ.